یعنی کسی جانور کا یا انسان کا اس کا جو شرعی حکم ہے یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ آدمی کا جوٹا یہ طاہر بھی ہے اور مطہر بھی ہے، یعنی خود بھی پاک ہے اور پاک کرنے والا بھی ہے۔ یعنی ایک بالٹی سے اگر کسی آدمی نے منہ لگا کر پانی پی لیا تو وہ پانی اس سے خراب نہیں ہوگا بلکہ وہ پاک بھی رہے گا اور پاک کرنے والا بھی رہے گا، یعنی اس سے وضو بھی ہو سکتا ہے، غسل بھی ہو سکتا ہے۔ اور اسی طرح جتنے بھی حلال جانور ہیں جن کا گوشت کھایا جاتا ہے ان سب کا جوٹا بھی طاہر بھی ہے اور مطہر بھی ہے، یعنی پاک بھی ہے اور پاک کرنے والا بھی ہے۔ اس کے علاوہ کہ یہاں پر ایک اور بات بھی ذہن میں رکھیں کہ انسان کے جوٹے کے حوالے سے اس میں مطلقاً بات ہے، چاہے وہ کوئی مسلمان ہے، کافر ہے، انسان کا جوٹا بہر صورت جو فتویٰ ہے وہ یہی ہے کہ پاک ہے، نجس نہیں ہے، مکروہ بھی نہیں ہے۔ اب انسان جس حالت میں بھی ہو، یعنی پھر حالتیں بھی مختلف بسا اوقات ہوتی ہیں کہ غسل کرنا ہے اس نے یا بے وضو ہے یا کسی ایسی حالت میں ہے کہ اس کا جسم ناپاک ہے، تو بہرحال جس بھی صورت میں ہو انسان کا، آدمی کا، چاہے وہ مسلمان ہے، کافر ہے، کسی بھی مذہب کے ساتھ اس کا تعلق کیوں نہ ہو، بہرحال ہمارے دین اسلام کے اندر اس کا جوٹا یہ ناپاک نہیں ہوتا، جوٹا پاک ہی رہتا ہے۔ اور بلکہ جو دین کے اندر اور اللہ رسول کے نزدیک زیادہ قریب ہیں ان کے جوٹے میں بلکہ ہمارے بزرگان دین نے فرمایا شفا بھی ہے، اور ایسی روایات موجود ہیں کہ جس کے بارے میں یہ فرمایا گیا جن کے اندر کہ بزرگوں کے جوٹے کے اندر اور خصوصاً والدین کا جو جوٹا ہے اولاد کے حق میں وہ بہت باعث برکت ہے اور باعث شفا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں ایک عجیب سا سسٹم چل پڑا ہے کہ ہماری آج کل معاشرے کے اندر تربیت ایسے طریقے سے ہوتی ہے، ایسی ہوتی ہے کہ بچوں کی ہم ایسی تربیت کرتے ہیں کہ وہ جیسے ہی جاتے ہیں پہلے گلاس کھنگالتے ہیں اور جو پانی اس میں بچا ہوا ہے اسے انڈیل دیتے ہیں، اس کے بعد وہ پانی پیتے ہیں۔ اگرچہ اسی وقت اسی گلاس میں کسی بڑے نے پیا ہو، والد نے پیا ہو، والدہ نے پیا ہو، بڑے بھائی نے، بڑی بہن نے اگر پانی پیا ہو تو ہمارا ایک ذہن ایسا بن چکا ہے کہ اسے فوراً انڈیل دیتے ہیں اور گلاس کو کھنگال کے پھر پانی پیتے ہیں۔ تو ایسا کرنا ویسے بھی شرعی طور پر آگے اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا ایک پورا رسالہ ہے فضول خرچی پر، پانی کو ضائع کرنے پر، ایک پوری تحقیق آپ نے لکھی، اس کے اندر یہ ساری باتیں مزید آئیں گی کہ ہم یہ جو گلاس کے اندر پانی بچا ہوا ہے، اب دیکھیں کہ ایک عام انسان، ایک کافر ہے، اس کا بھی جوٹا پاک ہے، پینے کے بھی لائق ہے، وضو کرنے کے بھی لائق ہے، لیکن ایک وہ ہے کہ جو مومن بھی ہے اور رشتے میں بھی والد لگتا ہے یا والدہ لگتی ہے، آج کی اولاد اس میں پینا گوارا نہیں کرتی، تو ہم کس کھاتے میں پھر ڈال رہے ہیں؟ پانی پاک ہے، گلاس میں بچا ہے، انڈیل دینا یہ بہت بڑی فضول خرچی ہے، اور قیامت کے روز اس کے بارے میں سوال ہوگا، پوچھا جائے گا کہ پانی کیوں انڈیلا تھا، اس پانی کے اندر کیا قصور تھا، اس پانی کی غلطی کیا تھی، تم نے اسے ضائع کر دیا۔ یہ یعنی ہم اگر اپنی بچوں کی تربیت گھر سے ہی ایسا کریں، بلکہ ہمارے بزرگان دین، میرے استاد محترم فرمایا کرتے تھے جن سے میں نے درس نظامی کیا کہ والدین کے جوٹے کے اندر بچوں کے لیے، اولاد کے لیے فیض ہے، جہاں سے فیض ملتا ہے وہاں ہم اپنے بچوں کو وہ چیز سکھاتے نہیں، وہ دیتے ہی نہیں ہیں، نہ کھانا پینا ہم جھوٹا دینے کے لیے تیار ہیں، نہ پانی اپنا بچا ہوا دینے کے لیے تیار ہے، نہ ہی اولاد پینے کے لیے تیار ہے۔ تو یہ ساری چیزیں یہ آج کل ہماری رسم و رواج سے ہو چکی ہیں اور یہ ساری غلط ہے۔ گلاس کو کھنگار رہے ہیں، کیا اس میں کوئی جراثیم آ گئے؟ ہمارے دین اسلام نے ہر اس چیز سے منع کیا اور یا مکروہ بتایا جس چیز کے اندر طبی طور پر بھی نقصان ہو،
یعنی جو صحت کے حوالے سے نقصان دہ چیز ہو ہمارے دین اسلام نے پہلے ہی منع کر دیا ہے۔ تو اگر اللہ رسول نے اس سے منع نہیں کیا کہ کسی بھی انسان کا جوٹا وہ پاک ہے، تو اس میں کوئی نقصان بھی نہیں ہے طبی طور پر، کوئی اس میں جراثیم نہیں آ جاتے۔ اگر ایک ہی گلاس کے اندر ایک شخص نے پانی پیا ہے، اسی گلاس کے اندر دوسرا شخص بھی پانی پی سکتا ہے، کوئی اس میں قباحت نہیں ہے، نہ ہی کوئی طبی طور پر نقصان ہو سکتا ہے۔ اس لیے یہ ایک ذہن بنائیں، یہ ایک تو فضول خرچی کے اندر بھی آ جاتا ہے یہ کام، اور بلکہ یہاں تک شاید پہلے بھی میں نے یہ بات بتائی ہے کہ ہمارے ہاں ایسا رسم ایسی چلی ہے، ایسا رواج چلا ہے کہ اگر ہم چائے بھی پیتے ہیں نا، چائے کے اندر اگر 5 سے 6 کپ ہیں تو اس میں اتنی چائے بچی ہوتی ہے کہ ساری ایک کپ میں ڈالیں، کپ پورا بن جاتا ہے، ایک کپ پورا۔ اور خود میں نے ایسا کیا ہے، یہ میں اپنی بات کہہ رہا ہوں، آپ بھی ایسا کر کے دیکھ لیں کہ مہمان جانے کے بعد آپ جتنے کپ ہیں انہیں ایک ہی کپ میں ڈالیں جو بچا ہوا ہے، ایک پورا چائے کا کپ بنتا ہے۔ تو ہوتا کیا ہے، عام طور پر ہم اسے ضائع کر دیتے ہیں۔ جب پورا کپ ہم گھٹا گھٹ پی گئے تو آخری 1-2 گھونٹ جو ہم نے چھوڑ دیے ہیں اس کے اندر کیا آ گیا تھا؟ صرف کیا ہے کہ ہماری رسم ہے۔ حالانکہ حکم یہ ہے کہ آپ اتنی چیز لیں جتنی آپ استعمال کر سکتے ہیں، باقی ضائع نہ کریں۔ ہاں، اگر کسی سے کوئی چیز بچ گئی ہے، نہیں استعمال کر سکتے، پانی ہے، کوئی مشروب ہے، چائے ہے، کسی قسم کی چیز ہے وہ بچ گئی ہے، اگر تو شرعی طور پر یہ ہے کہ وہ دوسرا مسلمان بھی اسے پی سکتا ہے، استعمال کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ اگر ہم ضائع کریں گے تو نقصان ہے اس میں، ایک تو حرام ہے، ناجائز ہے، اور دوسرا ایک پاک چیز کو، حلال چیز کو، صاف ستھری چیز کو ہم خواہ میں ضائع کر رہے ہیں۔ ایسے ہی اگر دیکھیں ہمارے شادی بیاہ پر بھی بہت سارا ایسا ہوتا ہے، یا محافل کے اندر جہاں لنگر وسیع ہوتا ہے وہاں پر بہت لنگر کی بے حرمتی کی جاتی ہے، کھانے کی بہت بے حرمتی کی جاتی ہے، بہت سارا کھانا ضائع کیا جاتا ہے۔ تو ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ بے شک فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ فضول خرچی کرنے والے، خواہ مخواہ پانی ضائع کر دینا، خواہ مخواہ مشروب ضائع کر دینا، خواہ مخواہ ایک رسم کے طور پر آدھا گلاس چھوڑ دینا کہ جی یہ ایک رسم ہے، یہ مسلمانوں کی رسم نہیں ہے۔ مسلمانوں کے ہاں یہ ہے، سنت طریقہ یہ ہے، آپ کسی بھی برتن کے اندر کھانا کھا رہے ہیں، پانی پی رہے ہیں، کوئی بھی مشروب پی رہے ہیں، سنت یہ ہے کہ آپ اتنا لیں جتنا استعمال کر سکتے ہیں، اور برتن کو آخر میں صاف کریں۔ اور جو برتن صاف ہوتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، چاہے وہ کھانے کا ہے یا مشروب کا برتن ہے، چاہے گلاس ہے یا چائے کا کپ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ مومن اسے صاف کر دیتا ہے تو وہ برتن اس بندہ مومن کے لیے بخشش کی، مغفرت کی دعا کرتا ہے۔ کیوں دعا کرتا ہے؟ کہ وہ برتن کہتا ہے کہ تو نے مجھے شیطان کے شر سے بچایا، شیطان سے محفوظ کیا ہے، اللہ تیری بخشش فرمائے۔ وہ بخشش کی دعا کرتا ہے، یعنی جس برتن میں کھانا پینا بچ گیا ہے شیطان اسے آ کر استعمال کرتا ہے۔ تبھی تو آج شیطان طاقتور ہے کہ ہم اسے کھلاتے پلاتے بہت ہے نا، ہماری پلیٹ میں بھی بچا ہوتا ہے، ہمارے گلاس میں بھی، کپ میں بھی، ہم یہ ایک رسم بنا لی ہم نے کہ یہ ساری چیز کھانی نہیں ہے، مشروب سارا پینا نہیں ہے، 2 گلاس پی جائیں گے لیکن آخر میں 2 گھونٹ چھوڑ دیں گے، اور میزبان کے بھی ذہن میں یہ ہے کہ یہ جو بچا ہوا یہ ناجائز ہو گیا، آپ اسے گرا دیں۔ تو یہ پیارے بھائیوں، یہ شرعی مسئلہ ہے کہ کسی بھی انسان کا جوٹا پاک بھی ہے اور پاک کرنے والا بھی ہے۔ ایک بوتل سے کسی نے منہ لگا کر اگر پی لیا تو اسی سے ہم وضو بھی کر سکتے ہیں، غسل بھی کر سکتے ہیں، وہ پانی پاک بھی ہے، پاک کرنے والا بھی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ذہن میں رکھنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے ہم سب کو علم دین سیکھنے کی، سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔